بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سلمیٰ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی بڑی اولاد ہوں۔ مجھ سے چھوٹے ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ میں نے حماد سے اپنی مرضی کی شادی کی تھی جو کہ میرا کالج فیلو تھا۔ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی چلی گئی جبکہ حماد نے مزید تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ وہ ایک تن آسان قسم کا انسان تھا، لہٰذا نہ تو اپنی تعلیم مکمل کر سکا اور نہ ہی مستقل جاب کر سکا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، سو جو چیزیں میرے والدین کو نظر آ رہی تھیں میں وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں اور حماد سچی محبت کرتے ہیں۔ میں اچھی جاب کرتی ہوں، جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں کم پیسوں میں بھی گزارا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ میرے والد نے مجھ سے ہر تعلق توڑنے تک کی دھمکی دے دی، مگر میں حماد کے پیار میں ہر چیز سہنے کو تیار تھی۔ مجھے حماد سے اتنی محبت تھی کہ اس محبت میں ہر حال سے گزر سکتی تھی۔ چنانچہ میرے والدین نے مجبوراً میری شادی حماد کے ساتھ کر دی۔ حماد ہر لحاظ میں میرے والدین سے کم تھا، مگر میں اپنی محبت اور حماد سے جڑنے والے اپنے رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر حال میں خوش تھی۔ شروع میں تو حماد نے میرا خیال رکھا، مگر جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ اصل میں حماد ایک خود پرست اور خود غرض انسان تھا۔ وہ صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا جانتا تھا۔ جب ایک دفعہ وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا پھر پلٹ کر بھی اس کی خبر نہ لیتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اس کو ایک کتا پسند آ گیا تھا اور اس کا مالک اسے بیچنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر حماد نے اتنا تماشا کھڑا کیا تھا کہ اس کے مالک کو وہ کتا اسے دینا ہی پڑا تھا، اور اب تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کتے کو اس نے کیسے حاصل کیا تھا۔ اسی طرح اس کے گھر میں اور بھی چیزیں تھیں جن کے لیے اس نے کیسے اپنے ماں باپ سے جھگڑا کیا تھا، مگر اب وہ آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھ میں اور حماد کی ان ضد شدہ چیزوں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ پورا دن اپنی جاب، گھر کے کام اور حماد کے کاموں سے تھکی ہاری جب شام میں حماد کو دیکھ کر خوش ہو جاتی تو وہ محض میری طرف دیکھ کر گزر جاتا۔ یہ تو شکر تھا کہ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ میری ساس اکثر مجھے کہتی کہ پتہ نہیں تم جیسی اچھی لڑکی کیسے اس جیسے انسان کے پلے پڑ گئی۔ خیر، جیسے تیسے وقت گزرتا رہا۔ اب مجھے بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی اور میں اب اولاد چاہتی تھی۔ میری ساس سسر کو بھی اپنے پوتے پوتیوں کی بہت خواہش تھی اور وہ اٹھتے بیٹھتے ہمارے بچے کے لیے دعائیں کرتے تھے، مگر جب میں یہی بات حماد سے کرتی تو وہ ٹال جاتا کہ ابھی تو ہمارے اپنے کھیلنے کے دن ہیں، ابھی مجھے بچوں کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ کچھ دن گزرے تو مجھے اپنا وزن بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے اور مجھے بچے کی آس دلا دی ہے، مگر جب میں نے ٹیسٹ کیا تو ایسا کچھ نہ تھا۔ اسی اثنا میں میں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ حماد میرے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسا بھی ہو میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس میں احساس نام کی چیز عام رشتوں کی نسبت زیادہ ہی ہو جاتی ہے، اور ہماری تو شادی ہی محبت کی تھی۔ ایسا ہوا کہ حماد چائے بنا رہا تھا جب اچانک میں کچن میں کسی کام سے گئی تو وہ اپنی جیب سے نکال کر کوئی چیز میری چائے میں ملا رہا تھا۔ جب میں نے حماد سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا، جس سے میرے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ اب میں طاق میں رہتی تھی کہ ایسا کیا ہے جو حماد میری چائے میں ملاتا تھا۔ میں نے اس کے کپڑے، اس کی سائڈ ٹیبل، الغرض اس کی زیر استعمال ہر چیز کو چیک کر لیا، مگر مجھے کچھ نہیں ملا، اور پھر ایک دن میں وہ چیز ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی، اور جب میں نے مانے حمل گولیاں دیکھی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ میرا اپنا ہی شوہر مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بات کو لے کر اپنے اور حماد کے رشتے میں دراڑ پیدا کروں، لہٰذا میں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ میں نے اپنی محبت اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اپنی زبان بند کر لی، اور دوسری طرف حماد کی والدہ اور والد اپنے پوتے پوتیوں کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب حماد بھی چاہتا تھا کہ ہماری اولاد ہو، مگر میرا وزن بھی بڑھ چکا تھا اور اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر سے باقاعدگی سے چیک اپ جاری تھا، اور وہ بھی اسی بات پر متفق تھیں کہ طویل عرصے تک مانے حمل ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ
ہو سکتے ہیں۔ 6 ماہ تک میڈیسن کے استعمال کے بعد میں امید سے ہو گئی، مگر میری طبیعت زیادہ تر خراب رہتی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تو انہوں نے جو خبر دی اس نے ہمیں حیران کر دیا۔ اصل میں میری طبیعت اس لیے خراب تھی کیونکہ میں جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ میں تکلیف میں تو تھی مگر خوش بھی تھی، مگر اب جوں وقت گزر رہا تھا میرا جسم بھاری ہوتا جا رہا تھا، میرے لیے سونا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری اس حالت میں میرا ساتھ دینے کی بجائے مجھ سے چڑھتا تھا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اب 2 بچے کیسے سنبھالیں گے، کیسے ان کا خرچہ برداشت کریں گے۔ مطلب اسے اپنے بچوں یا میری حالت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ پیسوں کا ہی رونا پڑا ہوا تھا۔ میں اچھی جاب پر تھی اور بچوں اور ممکنہ آپریشن کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی۔ جب ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا تو میں نے جاب سے میٹرنٹی لیو لے لی۔ مجھے خرچے کی کوئی فکر نہیں تھی اور بالآخر میں نے 9 ماہ پورے ہوئے اور میں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ بچے بہت کمزور تھے تو انہیں انکیوبیٹر میں رکھنا پڑا۔ دوسری طرف جب میں اپنی پریگننسی کے معاملات میں الجھی ہوئی تھی، حماد کسی اور لڑکی سے جھوٹی محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا، اور جب میں اپنے بچوں کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی تو وہ اسی لڑکی کے ساتھ گھر سے فرار ہو چکا تھا۔ اب میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ اگر ایک بچے کو چپ کراتی تو دوسرا رونے لگتا، اگر دوسرے کو سنبھالتی تو پہلا رونا شروع کر دیتا، اور کبھی تو دونوں کو اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے ان پر ہاتھ رکھنے پڑتے۔ جیسے میں ہاتھ ہٹاتی وہ جاگ جاتے اور رونا شروع کر دیتے۔ میں نے وقت نکال کر اپنے ہاتھ کے سائز کے تکیہ بنایا۔ اب میں وہ تکیہ بچوں پر رکھتی تو وہ میرا ہاتھ سمجھ کر سوئے رہتے۔ میرا تکیہ والا آئیڈیا اتنا مشہور ہوا کہ ہسپتال میں بچوں کے وارڈ کے ڈاکٹر سلمان نے اس کی ایک تصویر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ وہ تکیہ اس قدر مقبول ہوا کہ جب میں 2 ماہ بعد بچوں کو لے کر گھر آئی تو ڈاکٹر سلمان ایک دن میرے گھر آئے اور مجھے بتایا کہ میرا ہاتھ والا تکیہ اس قدر مقبول ہوا ہے کہ ایک کمپنی میری اجازت سے ایسا تکیہ بنانا چاہتی ہے جس کی مجھے اچھی خاصی رقم ملے گی۔ یہی آفر اور پہلا چیک لے کر ڈاکٹر سلمان میرے گھر آئے تو میری اور گھر کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ میں اکیلے بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے میری ہمت بندھائی اور چھوٹی موٹی گھریلو ضرورت کی اشیاء مجھے لا کر دی۔ وقت گزرنے لگا۔ میں ان حالات میں اپنی جاب جاری نہیں رکھ سکتی تھی، سو میں نے جاب چھوڑ دی اور مجھے گھر بیٹھے اچھی آمدنی ہونے لگی۔ ڈاکٹر سلمان اچھے انسان تھے۔ وہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتے اور گاہے بگاہے ہماری خبر گیری بھی کرتے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر سلمان ان کے ساتھ بھی بہت شفقت سے پیش آتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کو باہر گھمانے لے جاتے، گویا بچے ڈاکٹر سلمان کے ساتھ بہت مانوس ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بتانے لگے، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ شادی کے دوسرے سال وہ امید سے ہوئی، ہم بہت خوش تھے، لیکن ابھی کچھ ماہ ہو گزرے کہ اس کے ساتھ کچھ پیچیدگیاں شروع ہو گئیں، اور تمام ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق میری بیوی کو وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ بضد تھی۔ وہ نہ مانی اور بچے کو پیدا کرنے کا فیصلہ لیا، اور بالآخر دونوں ماں اور بچہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ مجھے تم میں اس کی جیسی دلیری نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے میرے ساتھ نکاح کا ارادہ ظاہر کیا، جسے میں نے سہولت سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں حماد کے بعد کسی ایسے رشتے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے میری رائے کا احترام کرتے ہوئے مجھ سے معذرت کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حماد واپس آ گیا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس کے واپس آنے پر میں بھی پرسکون تھی۔ آخر وہ میری محبت اور میرے بچوں کا باپ تھا۔ اب میں اپنی جاب دوبارہ شروع کر سکتی تھی، لہٰذا میں بچوں کو حماد کے پاس چھوڑ کر دوبارہ جاب پر جانے لگی۔ ایک دن میں نے بچوں کا پوچھنے کے لیے گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال کی اور بچوں کا پوچھا۔ حماد کا میری کال کے دوران موبائل فون بجا۔ اس نے اپنے خیال میں لینڈ لائن بند کر دیا تھا، مگر وہ اللہ کی کرنی بند نہ ہوا اور میں بآسانی حماد کو موبائل پر بات کرتے سن سکتی تھی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا، جسے سن کر میں مرتے مرتے بچی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، میں نے دوبارہ اس کا بھروسہ حاصل کر لیا ہے، اس کا کام اچھا چل رہا ہے، کافی پیسے بنا رہی ہے، تم فکر نہ کرو، جیسے مجھے موقع ملے گا میں کچھ مال بنا کر تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا، تمہارے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا پلان سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے اس کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اسے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کا سارا پلان جانتی ہوں۔
میں نے حماد کو یہ یقین دلایا کہ میں اپنی دولت الماری میں ایک بیگ میں رکھتی ہوں اور یہ کہ وہ میری غیر موجودگی میں بھی اس بیگ کی حفاظت کرے۔ میں نے دھوکے سے اس بیگ کے اندر جعلی نوٹوں کی تہیں لگائیں اور کچھ اصلی نوٹ بھی رکھے۔ حماد اس قدر اندھا تھا کہ وہ یہ سب نہ جان سکا۔ سچ ہے، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہی دھوکہ اپنے اصل مالک کا پیچھا کرتا ہے۔ حماد جان چکا تھا کہ وہ مجھے کھو چکا ہے، لہٰذا میں نے خلا کا دعویٰ کر دیا اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گئی، کیونکہ حماد کے خلاف میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ عدت کا وقت گزرنے کے ساتھ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے بڑے ہوتے بچوں کو والد کی ضرورت تھی اور مجھے بھی معاشرے میں اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر سلمان جیسے مخلص رشتے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ میرے جواب کے بعد سے دوبارہ میرے گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے لگا وہ مجھے قبول نہ کریں گے، لیکن جیسے ایک برا آدمی اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے، ایسے ہی ایک اچھا انسان بھی اپنی فطرت کا پکا ہوتا ہے۔ آج میری اور ڈاکٹر سلمان کی شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں اور ڈاکٹر سلمان سے میری ایک بیٹی بھی ہے۔ میرے دونوں بیٹے سلمان سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہیں ہی اپنا بابا سمجھتے ہیں۔ سلمان کو ایک دفعہ ہسپتال میں حماد ملا تھا۔ اس کی بیٹی بیمار تھی اور وہ اس کے علاج کے لیے مجبور تھا۔ سلمان نے اس کی بیٹی کے آپریشن میں اس کی مدد کی۔ وہ سلمان کے توسط سے میرے بیٹوں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ میں حماد کی بیوی ہونے کے ناطے اس کو معاف کر سکتی ہوں، لیکن جو اس نے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہے میں وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی ہوں اور نہ ہی اس کو معاف کر سکتی ہوں۔ اور آج میں ڈاکٹر سلمان کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔